اللہ تعالیٰ نے قیامت کا وہ منظر بیان کیا ہے کہ جب نامہ اعمال پکڑایا جائے گا، تو نامہ اعمال کے بارے میں فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ جس آدمی کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو وہ خوشی سے لوگوں سے کہے گا آؤ دیکھو یہ ہے میری کتاب۔ جس طرح مطلب دائیں ہاتھ میں پکڑانا اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ پاس ہو گیا، تو جس طرح بچے کا رزلٹ آتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، دوڑتا دوڑتا گھر میں داخل ہوتا ہے، اگر اس کی پوزیشن آ جائے پاس ہو جائے تو والدین کو کہتا ہے یہ دیکھو رزلٹ آ گیا میرا، پاس ہو گیا میں۔ تو وہی فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، پڑھو میرا نامہ اعمال، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کیونکہ میں دنیا میں سمجھتا تھا کہ میں نے ملاقات کرنی ہے اور میرا حساب ہونا ہے، تو چونکہ میرا دنیا میں یہ تصور تھا کہ حساب ہونا ہے، تو لہٰذا اس حساب کو میں نے مد نظر رکھتے ہوئے دنیا کی زندگی گزاری، آج اس کا یہ رزلٹ نکلا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، آگے پھر کیا ہوگا کہ وہ عیش و عشرت میں ہوگا، راضی ہوگا، اونچی اونچی جنتوں میں ہوگا، قُطُوفُهَا دَانِیَةٌ کُلُوا وَاشْرَبُوا، اس سے کہا جائے کہ کھاؤ پیو مزے سے زندگی گزارو یہاں پر۔ اور اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، کہ جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، تو وہ کہے گا افسوس کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا میرا حساب ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ یہ موت جو ہے نا یہ ختم ہی کر دیتی، ما اغنا انی مالیہ، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، ہلک عنی سلطانیہ، میری بادشاہت، میری چودراہٹ، میرا منصب عہدہ اس نے مجھے ہلاک کر دیا، وہ مجھ سے چھن گیا۔ اور خذوہ فغلوہ، تو اس کے بارے میں حکم یہ ہوگا اس کو پکڑو اور دھکیل دو، اس کو جہنم میں داخل کر دو، جکڑو اور پکڑو اور اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ تو اس طریقے سے وہاں پر فرمایا کہ پکڑ ہوگی۔ ہمارے معاشرے میں دینی و مذہبی تقریبات، جلسوں، بیانات اور جمعہ کے اجتماعات میں وائزین کی طرف سے کئی ایسی احادیث بیان کی جاتی ہیں جو در حقیقت احادیث نہیں بلکہ کسی اور کا قول یا من گڑت احادیث ہوتی ہیں۔ ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ایسی ہی زبردست ایپ جو آپ کو بتائے گی کہ کون کون سی مشہور احادیث اصل میں حدیث نہیں ہیں۔ ابھی گوگل پلے اسٹور پر جائیں، سرچ بار میں غیر مستند احادیث اردو میں لکھیں، یہ ایپ آپ کے سامنے آئے گی، اسے انسٹال کریں اور دوستوں اور علماء اور وائزین کو واٹس ایپ کے ذریعے سینڈ کریں۔